الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ صحیح بخاری کی احادیث پر جو اعتراض ہے ان میں سے ایک اعتراض صحیح بخاری کتاب الرقاق باب یقبض اللہ الارض یوم القیامہ حدیث پاک سماعت فرمائے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک بابی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزة واحدہ یتکفؤها الجبار بیدی كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم قال إدامهم بالام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی جسے رب جبار اپنے دست قدرت سے الٹے اور پلٹیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح تم سفر میں اپنی روٹی کو الٹتے اور پلٹتے ہو۔ آدمی روٹی پکاتا ہے، کبھی اوپر کا حصہ نیچے، پھر پکتی ہے تو نیچے کا حصہ اوپر یوں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک روٹی الٹے پلٹیں گے اور یہ اہل جنت کے مہمان نوازی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو روٹی بنائیں گے اور ان کو کھلائیں گے۔ وہاں ایک شخص یہودی آ گیا اور اس نے کہا بارک الرحمن علیک یا ابو القاسم، اے ابو القاسم اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، کیا میں تمہیں اہل جنت کا قیامت کے دن کا کھانا بتاؤں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا روٹی کیا دیں گے، ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی، زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی اور میں ان کا سالن بتاؤں، ان کا سالن یہ ہوگا بالام و نون، بالام بیل اور نون مچھلی، یعنی پوری زمین ایک روٹی بن جائے گی اور بیل اور مچھلی یہ بطور سالن کے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ یاکل من زائدۃ کبدہما 70,000، یہ مچھلی اور بیل کے جگر کا وہ حصہ جو لٹکا ہوا ہوگا اس لٹکتے حصے کو 70,000 آدمی کھا لیں گے۔ اتنا بڑا بیل، اتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ جب یہ بات اس نے کی نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اتنا مسکراہٹ سے زیادہ ہنس پڑے کہ آپ کے داڑھ مبارک، یہ کہتے ہیں سنایا انسسات والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب بات سمجھیں، اعتراض کیا جاتا ہے؟ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اس حدیث پاک میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے روٹی کو الٹے ہوں گے، پلٹیں گے اور روٹی کو پکائیں گے، حالانکہ اللہ کی ذات تو لیس کمثلہ شیء ہے، کوئی اللہ کی مثل بھی نہیں، تو اللہ بندوں کی طرح کیسے روٹیاں پکاتے ہیں؟ چونکہ اس میں تصریح ہے کہ جس طرح مسافر سفر کے اندر روٹی پکاتا ہے نا اس طرح، اور اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، تو جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو نسبت کیسے کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے یوں کریں گے؟ یہ ہے اعتراض کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دین پر ہونے والے اعتراضات سے بچنے کی توفیق دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اعتراضات کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بات اچھی طرح سمجھیں، قرآن کریم کی آیات دو قسم کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات و محکمات و اخر متشابہات۔ بعض آیات وہ جو بالکل محکم اور واضح ہیں، اور بعض آیات وہ جو متشابہ ہیں جن کا معنی واضح نہیں۔ جو آیات واضح ہیں وہ واضح ہیں، اور جو آیات متشابہ ہیں واضح نہیں، ان کا ایسا معنی بیان کرو جو محکمات کے مطابق ہو، وہ معنی بیان نہ کرو جو محکمات کے خلاف ہو۔ اگر بیان کر سکیں تو کریں، نہ کر سکے تو آپ تسلیم کریں اور خاموشی اختیار کریں کہ میں اللہ کی طرف سے جو اس کا معنی ہے اس کو مانتا ہوں، اس میں چوں چرا نہیں کرتا۔
اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الراسخین فی العلم، جن کا علم پختہ ہے، ان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ یقولون آمنا بھی کہتے ہیں، یا اللہ میں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی بے جا تعویلات ہرگز نہیں کرتے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پاک حضور پر اترنے والی وحی، یہ ایسا ایک امر ہے جو متشابہ ہے، یعنی اس کی مراد واضح نہیں ہے، جس کا معنی وہ کریں کہ جو مخلوق والا نہ ہو، وہ معنی کریں جو اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو، اور اگر یہ معنی نہیں کر سکتے تو آپ سکوت اختیار کریں اور یہ کہہ دو کہ میں اس کا معنی نہیں جانتا، بس میں اس پر اعتماد کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سچ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ انما امر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو کوئی کام کرنا چاہیے تو امر فرماتے، خود کام نہیں کرتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ یتکفؤها الجبار بیدی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے روٹی کو الٹے اور پلٹیں گے، تو یہ گویا اس آیت کے خلاف ہے۔ انما امر اذا اراد شیئا، اللہ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روٹی خود پکائیں گے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور دوسرا اعتراض کہ اس میں ید کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ لے سکے مثلی شیء ہے، اللہ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فعل کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب کسی کے ہاں عذاب دینا چاہیں تو پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں، حجت تام کرتے ہیں، پھر دیتے ہیں۔ اب عذاب تو اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنے طرف کر رہے ہیں کہ ہم دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اہلکنا کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ فرماتے آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ جیسے بندہ بناتا ہے اسی طرح اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کے مٹی کی صورت بنائی، ایسا معنی تو نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم کے اندر تو ہے نا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کے جسم بنایا، اس میں پھر روح ڈالی۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح انسان اپنے ہاتھ سے کوئی ایک جانور بناتا ہے اور پھر اس کے اندر ہوا کو بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ایسے کیا، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس حدیث پاک میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ فعل کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں، حالانکہ وہ فعل اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے نسبت اللہ اپنی طرف خود فرماتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا پیدا کیا، دست قدرت سے پیدا فرمایا، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس حدیث پاک میں نسبت اپنی طرف نہیں کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روٹی بناتے ہیں، اس حدیث میں نہیں بلکہ آیات میں بھی بہت سارے افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرماتے ہیں، اور فعل کی نسبت کا اللہ کی طرف ہونے کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ وہ فعل اللہ تعالیٰ خود سر انجام دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور وہ فعل عام طور پہ مخلوق کرنے سے قاصر ہوتی ہے تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ ثم قبضنا علینا قبضا یسیرا، قرآن کریم کے اندر ہے۔ خیر یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات میں فعل کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں، اور وہ آیت انما امرہ اذا اراد شیئا کہ جب اللہ کو کام فرمانا چاہیں تو ارادہ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اس آیت کے خلاف نہیں۔ ہر وہ فعل جو انسانی بساط سے باہر ہو نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام بندے کے اختیار میں نہیں، ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ پوری زمین ایک روٹی بن جائے اور کوئی بندہ اس روٹی کو پکائے؟
کوئی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال دینے کے لیے بتا دیا کہ جس طرح مسافر حالت سفر کے اندر ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں نہیں بنتی بلکہ بڑی سی روٹی بناتے ہیں کہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ جس طرح تم سفر میں چھوٹی نہیں بہت بڑی روٹی بناتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ پوری زمین کتنی بڑی ہے، ایک ہی بڑی روٹی بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کی مہمان نوازی کے لیے اس کو رکھ دیں گے اور سارے جنتی اس کو کھائیں گے۔ اب اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ باقی نہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم اور اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے پاک ہے، اس میں تو اشکال کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر وہ لفظ ذکر فرمائے کہ جو بندوں کے لیے بطور اعضاء کے استعمال ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے بطور اعضاء کے نہیں بلکہ بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کیا لفظ ید آیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان لفظ ید آیا ہے، لما خلقت بیدی لفظ ید آیا ہے، فسمى وجہ اللہ وجہ آیا ہے، یوم یکشف عن ساق ساق آیا ہے، ولتصنع علی عینی یہاں پر عین آنکھ آئی ہے۔ کتنے مقامات اللہ تعالیٰ لفظ ان الفاظ کو استعمال کیا۔ تو جس طرح وہاں ید کا معنی صفت ہے عضو نہیں ہے، وجہ کا معنی صفت ہے عضو نہیں ہے، عین کا معنی صفت ہے عضو نہیں ہے، ساقن کا معنی صفت ہے عضو نہیں ہے، اسی طرح سے حدیث پاک میں یہ اللہ کا عضو مراد نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ کیا ہے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ تعالیٰ ان امور سے پاک ہے جو بندہ سر انجام دیتا ہے، تو یہ بات کوئی قابل اشکال نہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو روٹی بنا دیں گے، اپنے دست قدرت سے بنائیں گے، اللہ کے امر کن سے ہوگی، اللہ کے ارادے سے ہوگی اور یہ اہل جنت کے مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی اپنی مہمانی عطا فرمائے کہ ہم بھی اہل جنت میں شمار ہوں اور اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔